اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مباہلہ۔ چونکہ ناظرین، نجران ایک شہر ہے جو سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر ہے۔ وہاں کے عیسائیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک دین لے کر آیا ہے، ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے، جب انہیں اس بات کی خبر لگی تو وہ نکلے تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا کہ جس شخص نے محمد ابن عبداللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایک دین لے کر آیا ہے، نیا مذہب لے کر آیا ہے، تو کیا ہماری کتابوں میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کی چند ایک نشانیاں ہوں گی، تو آیا کہ وہ سب نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزوں، وہ نشانیاں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں وہ یہ سب تھیں کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بے حد سادگی پسند ہوگا، بالکل سادہ طریقے سے رہنا پسند کرے گا، بالکل سادہ مکان میں رہے گا، قیمتی لباس زیب تن کرنا پسند نہیں کرے گا، بہت زیادہ مہمان نواز ہوگا، ہر ایک کو اپنے پاس پیار سے اور شفقت سے بٹھانے والا ہوگا، ان کا کوئی محل نہ ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں تھیں کہ وہ کسی محل میں عالی شان مکان میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ سادہ سا مکان ہوگا جس میں وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اور آخری نشانی یہ کہ جو ان کے گھر والے ہوں گے وہ بھی بے حد سادگی پسند، سادہ لباس اور سادہ زندگی والے ہوں گے۔ عزیزوں، جب وہ آئے، یہ چونکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھی، تو وہ مدینے میں آئے اور آنے کے بعد پوچھنے لگے، کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد ابن عبداللہ کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں اور میں دین لے کر آیا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا کہ اگر تم محمد سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں محمد تشریف فرما ہے۔ اب یہ پورا قبیلہ ڈیلیگیشن جو آیا تھا نجران سے، پورا عیسائیوں کا، وہ سب پہنچا کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ اب جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، نورانی چہرہ ہے، سادہ لباس ہے، سادگی والی زندگی ہے۔ عزیزوں، جب اس منظر کو دیکھا تو جتنے بھی یہ عیسائی جو آئے تھے یہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے پوچھے، کہہ رہے یہ محمد کہاں رہتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ ان کے پاس، چونکہ ان لوگوں نے کہا کہ محل کہاں ہے ان کا جس میں یہ زندگی گزارتے ہیں، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ بے حد سادگی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس کوئی محل رہنے کو نہیں ہے۔ اب جو یہ ساری چیزیں دیکھی، ساری نشانیوں کو دیکھا، تو بے عین ہی ویسے ہی پایا کہ جیسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سامنے آئے، ملاقات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیار و شفقت سے سب سے ملاقات کی، اپنے پاس بٹھایا، پیار سے جگہ دی، اور جب وہ سامنے آئے پوچھا کیا چاہتے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تب ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم لوگوں کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، ہم عیسیٰ کو سوائے نبی کے اور کچھ نہیں مانتے، تم سوا نبی کو، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے دلیل پیش کی کہ ہم کیوں نہ خدا کا بیٹا مانیں، کیوں کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے
کے پیدا ہوئے۔ بس ایک مرتبہ وہ اصرار پہ تھے، وہ ضد کر رہے تھے کہ آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانیے۔ بس اسی اثنا میں قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہیے کہ اب حق واضح ہونے کے بعد بھی اگر تم تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر ان سے کہو، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، یہ اپنے مردوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے مردوں کو لے کر آتے ہیں۔ جو جھوٹے ہوں گے خدا ان پر لعنت کرے گا۔ عزیزوں، ان لوگ تیار ہوئے اور پھر مدینے میں ہی اس بات کا اہتمام کیا گیا۔ اب بہت پورے مدینے کے سارے مسلمان بھی جمع تھے، سارے وہ ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا نجران سے وہ سب تھے کہ ایک مرتبہ سب کی نگاہوں نے کیا منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور کوئی زیادہ مجمع ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عورتوں میں فقط بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، مردوں میں علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور بچوں میں امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی گود میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو عیسائیوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ کن کو رسول لے کر آ رہے ہیں، یہ محمد کن کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو عورت نظر آ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ جو مرد نظر آ رہا ہے یہ اور کوئی نہیں، رسول کا چچا زاد بھائی اور داماد پیغمبر حضرت علی علیہ السلام ہے، اور جو یہ دو بچے نظر آ رہے ہیں یہ رسول کے بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ نجران کے عیسائی دوڑنے لگے، یا محمد یا محمد یا محمد، ٹھہر جائیے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کریے گا، اس لیے کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی تو پھر پہاڑ اپنے جگہ سے ہلنے لگیں گے۔ ایک مرتبہ اب سارے مسلمانوں نے یہ منظر کو دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ عزیزوں، یہ تھا مباحلہ جو میں نے مختصر میں بیان کیا آپ حضرات کی خدمت میں۔ تاریخ اسلام صفحہ نمبر 817، اور یہ تاریخ جو مباحلے کی ہے عربی کے حساب سے 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری، اور انگریزی کے حساب سے اکتوبر 631 عیسوی۔ فقط والسلام، التماس دعا۔